بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عمران ملزم سے مجرم قرار دے دیا گیا۔ میں ہوں ماجد علی بٹ، ایڈوکیٹ ماجد بٹ لیگل پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ توشہ کے مشہور کیس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا، 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ نہ جمع کرانے کی صورت میں 6 ماہ کی مزید قید سے گزرنا ہوگا اور 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ توشہ کا کیس کیا تھا؟ توشہ کا کیس اصل میں مس ڈیکلریشن کا کیس تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف سیشن کورٹ میں دائر کیا تھا۔ الیکشن رولز کے رولز 173 سب رول 3 کے تحت ہر ایم این اے اپنے گوشوارے، اپنے ڈیکلریشن ڈکلیئر کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرواتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی رہ سکے، تاکہ کل کو اگر کوئی سرکاری عہدیدار اپنے اس کے ایسٹس میں بے تحاشا اور بغیر وجہ کے اضافہ ہوتا ہے تو اس کی پوچھ گچھ ہو سکے۔ عمران خان چونکہ ایم این اے تھا اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تھا، تو اس نے اپنی جب گوشوارے جمع کروائے اور ساتھ ایک آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بھی جمع کروانی ہوتی ہے، تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ میں ایک ہیوی ٹرانزیکشن نظر آئی جو کہ 5 کروڑ 80 لاکھ کی تھی۔ تو جب الیکشن کمیشن نے اس کی تحقیق کی اور عمران خان سے پوچھا، تو عمران خان نے کہا کہ میں نے یہ جو توشہ سے گفٹ مجھے ملے تھے وہ میں نے بیچے ہیں، یہ وہ رقم ہے، لیکن وہ رقم انہوں نے اپنے گوشواروں میں جمع شو نہیں کروائی تھی۔ جب عمران خان نے یہ سٹانس لیا کہ یہ میں نے توشہ سے جو گفٹ ملے تھے، یہ ان کو بیچ کے جو مجھے پیسے ملے تھے اس کی یہ رقم ہے، تو پھر ان سے سوال ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ نے وہ گفٹ کس کو بیچے، ان کی رسیدات کدھر ہیں؟ تو وہ نہ جن کو گفٹ بیچے اس کو پیش کر سکا، نہ وہ رسیدات پیش کر سکا۔ تو یہاں پہ الیکشن کمیشن نے یہ اخذ کر لیا کہ انہوں نے مس ڈیکلریشن کی ہے، اپنے ایسٹس کو چھپایا ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے کیس سیشن کورٹ کو بھیج دیا۔ اب عمران خان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے توشہ سے تحفے لیے، وہ تحفے انہوں نے بیچے اور ان کی سیل پروسیڈ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لی، لیکن نہ تحفہ لینا انہوں نے اپنے ڈیکلریشن میں، ایسٹس کی ڈیکلریشن میں شو کیا، نہ ان کو بیچنا شو کیا، نہ اس بیچنے کی سیل پروسیڈ کو اپنے ایسٹس ڈیکلریشن میں شو کیا۔ یہ الزام تھا عمران خان پر۔ اب یہ اس کا ٹرائل چلتا ہے تو 44 اس کی ہیئرنگز ہوتی ہیں، جس میں صرف 4 دفعہ عمران پیش ہوتے ہیں۔ اس نوعیت کے کیسز بڑے ڈاکومنٹڈ کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ جو ایسٹس ڈیکلریشن ہے، جو گوشوارے ہیں، وہ آپ نے خود اپنے سگنیچر کے ساتھ جمع کروائے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ کے باہر آپ کے کوئی ایسٹس کوئی ایجنسی پکڑ لیتی ہے اور آپ کے گوشواروں میں ان ایسٹس کا نہیں ذکر، تو اٹ مینز کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے۔ اب یہاں پہ عمران کی جو لیگل ٹیم تھی اس کا کنڈکٹ بڑا ہی حیران کن اور مضحکہ خیز تھا، کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو ان پر چارج فریم ہوا تھا اس کا کوئی جواب دیتے، انہوں نے جو جواب دیے، جو ڈیفنس لیے، وہ یہ لیے کہ چونکہ 37 جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں 30 میں چونکہ پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے جیت چکی ہے، تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے نا ان کی مقبولیت سے خائف ہے، اور انہوں نے یہ سیاسی کیس کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا کیس نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کیس تھا، اور کمپیٹنٹ کورٹ آف لاز میں آپ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، جو آپ پر چارج فریم ہوا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور لیگل ٹیم جو عمران کی تھی ان کا قطعاً اس سارے پروسیس میں، لیگل پروسیس میں، لیگل جو ان کا ایک ڈیفنس ہو سکتا تھا یا جو لیگلی وہ جواب دے سکتے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صرف اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے رہے، ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر طرح طرح کی درخواستیں ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں دائر کرتے رہے، لیکن جو اصل کیس تھا
کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے خلاف جو الزام ہے کہ آپ نے تحفے لیے وہ چھپائے، ان کو بیچا، بیچنے کی جو سیل پروسیڈز تھی وہ بھی آپ نے چھپائی، وہ بھی آپ نے گوشوارے میں جمع نہ کرائی۔ اس طرح کے جواب دینے کے لیے سیاسی سٹیٹمنٹ دینا قطعاً ضروری نہیں تھا، لیکن عمران کی لیگل ٹیم سیاست پہ ہی زور دیتی رہی۔ عمران کے گوشواروں کو دیکھا جائے تو 2019 2020 2021 کے گوشوارے میں 4 لاکھ کی بکریوں کا تو ذکر ملتا ہے مسلسل تواتر کے ساتھ، لیکن 5 کروڑ 80 لاکھ کے جو تحفے تھے وہ انہوں نے مینشن ہی نہیں کیے، وہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی، یہی ان پر کیس تھا۔ یہاں پر ایک موسٹ انٹرسٹنگ اسپیکٹس آف دا کیس یہ ہے کہ عمران خان کے دور سے پہلے توشہ خانہ میں جو بھی گفٹ آتے تھے فارن ڈگنیٹریز کی طرف سے، وہ جس کو پاکستانی ڈگنیٹری کو ملتے تھے وہ 20% اس تحفے کی اسیسمنٹ ہوتی تھی، قیمت کی ویلیو لگتی تھی، وہ 20% دے کے تحفہ رکھ سکتا تھا ایز پر لا۔ عمران نے اپنے دور میں کیا کیا کہ اس کی قیمت 20 کی بجائے 50% کر دی، رولز چینج کر دیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ 50% کرنے کے باوجود عمران نے جو تحفے لیے وہ 20% قیمت پہ لیے۔ ایک چیز یہ اس نے اپنے ہی بنائے رول کو خلاف ورزی کی۔ دوسرے نمبر پہ کہ پہلے آپ نے تحفے کی قیمت دینی ہے پھر آپ نے تحفہ لینا ہے۔ عمران نے کیا کیا کہ پہلے جو تحفہ تھا جو کہ خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی، اور وہ پورا ایک سیٹ تھا، اس میں پین تھے، دوسری چیزیں تھیں، وہ تقریباً اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، وہ اس کی ویلیو ایٹ لیسٹ 1 ارب روپیہ تھا، جو کہ اس نے کوئی 16-17 کروڑ میں بیچا اور شو بھی کیا کہ یہ میں نے 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الزام یہ تھا کہ جو اس بندے کو آپ نے بیچے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ عمران خان سے خریدے ہیں، عمران کہتا ہے نہیں میں نے اسے نہیں بیچے، یہ اسلام آباد کا ایک گھڑی ساز تھا اسے بیچے ہیں، یہ میرے پاس اس کی کچی رسید ہے۔ اس بندے نے کہہ دیا کہ یہ میری تو دکان کی رسید نہیں ہے، یعنی یہ رسید جو انہوں نے پیش کی وہ بھی جعلی تھی، اور ان پر اس جعلی رسید پیش کرنے کی بنیاد پر 420 468 اور 471 PPC بھی عائد ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ مس ڈیکلریشن کا کیس الیکشن کمیشن کی طرف تھا تو یہ جو 420 471 کا جو چارج تھا وہ نہیں فریم ہوا، صرف مس ڈیکلریشن کا ہی چارج فریم ہوا۔ موجودہ کیس میں ایک چھوٹا سا فلاز ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ فائنل ورڈکٹ پاس کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکلاء نے تو بھرپور اپنا آرگومنٹس کیے، عمران خان کے وکلاء کو موقع دیا گیا، لیکن وہ کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے، کبھی اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کرتے، جورسڈکشن کو اس بنیاد پر چیلنج کرتے کہ جی میاں والی کی سیٹ ہے عمران خان کے پاس تو یہ میاں والی کی کورٹ میں جائیں، اور مینٹینیبلٹی پہ یہ کرتے کہ یہ جو ہو جاتا ہے کیس تو الیکشن ایکٹ کے تحت 120 ڈیز کے اندر اندر اس کو اس کا ریفرنس بننا چاہیے۔ اگر کوئی مس ڈکلریشن الیکشن کمیشن کے سامنے آتی ہے تو یہ 120 ڈیز کے بعد کہا ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، تو اس لیے اس کے یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ بہرحال وہ سارے معاملات ہوتے ہوتے فائنلی 3 سال کی سزا ہوگی اور عمران ملزم سے مجرم ڈکلیئر ہو گیا۔ عمران کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ یہ اپیل میں جائیں گے؟ عام طور پر میرا جو تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے، بینگ این ایڈوکیٹ، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ 2 یا 3 سال کی جب سزا ہوتی ہے تو بڑا لینیٹ ویو لیا جاتا ہے اپیلٹ فورم پہ، اور عام طور پر سزا معطل ہو جاتی ہے، لیکن وہ معطلی ہوتے ہوتے بھی مہینہ ایٹ لیسٹ لگ ہی جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو نوٹسز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ عمران کی سزا معطل ہو بھی جاتی ہے تو جو اس کی نااہلی ہے 5 سال کے لیے وہ برقرار رہے گی، وہ تب ختم ہوگی جب یہ کیس جو ججمنٹ ہے ٹوٹلی جو نا سیٹ اسائڈ ہو جائے اپیلٹ فورم پہ۔ تو اس لیے جو اگلے الیکشن ہیں جو کہ ویسے بھی ڈیلے ہوں گے اس میں عمران خان مجھے کنٹیسٹ کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔